السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی علاوہ نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما مونس الہی سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان کے ہمراہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس کے دیگر شرکاء میں ڈاکٹر محمد افضل ایم پی اے، صاحبزادہ محمد گزین عباسی ایم پی اے، خالد بشیر چیف انجینئر بہاولپور، رائے منظور سیکرٹری اریگیشن اور ڈاکٹر خرم شہزاد شامل تھے۔ گورنمنٹ آف پنجاب اور ڈپٹی کمشنر میاں والی محمد عمیر صاحب کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر میاں والی مرزا راحیل بیگ صاحب نے آج سموگ کے حوالے سے میٹنگ کی، جس میں محکمہ ماحولیات، انڈسٹریز اور زراعت کے آفیسرز کے علاوہ بھٹا مالکان، کریشر مالکان اور فیکٹریز مالکان نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام کو متنبہ کیا کہ سموگ کے سلسلہ میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جس نے بھی ویولیشن کی تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تمام بھٹا مالکان نے یقین دہانی کرائی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لاوا سے۔ ہمارے نمائندے امتیاز احمد کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی اور سدا بہار صدر پریس کلب لاوا ملک ساجد محمود اوان عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ سینئر صحافی ساجد محمود اوان نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں وطن عزیز ملک پاکستان کو بھی یاد رکھا تاکہ ملک پاکستان کو میلی آنکھ دیکھنے والوں سے بچائے اور وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس موقع پر حاجی سلیم اقبال، امتیاز احمد لاوا کوآرڈینیٹر عوامی میڈیا سینٹر دھندا شاہ بلاول اور کیسر سعد نے ملک ساجد محمود اوان کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی لانگ مارچ کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایات۔ لانگ مارچ کے پورے روٹ پرامن امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ وضع کردہ سیکیورٹی پلان پر منوعن عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پولیس اور انتظامیہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ تمام متعلقہ ادارے بہترین کوآرڈینیشن کے تحت امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں۔ ٹریفک رواں رکھنے کے لیے متبادل انتظامات کیے جائیں۔ کوآرڈینیشن کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کرے اور صورتحال کے تناظر میں اقدامات کیے جائیں۔ دیگر شہروں سے اضافی نفری فی الفور منگوا کر روٹ پر تعینات کی جائے۔ ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے لانگ مارچ کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کے لیے کھانے کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ حساس علاقوں میں سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے۔ لانگ مارچ کے شرکاء کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ لانگ مارچ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے۔ سیکیورٹی پلان پر منوعن عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کیمروں کی مدد سے پورے روٹ کی نگرانی کی جائے گی۔ پولیس، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ شرپسند عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری فورس الرٹ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء پرامن رہیں گے۔ صوبے میں امن امان کی صورتحال کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی، چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی، انسپکٹر جنرل پولیس فیصل شاہکار، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل اسپیشل برانچ، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب، اسپیشل سیکرٹری محکمہ داخلہ، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور سی سی پی او لاہور کی اجلاس میں شرکت۔ راولپنڈی، گجرات۔ شیخوپورہ کے آر پی اوز، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور، سی پی او گوجرانوالہ، شیخوپورہ، چکوال، جہلم، حافظ آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات کے ڈی پی اوز اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ تھانہ قمرمشانی پولیس کی کارروائی۔ ڈی پی او میاں والی محمد نوید کی خصوصی ہدایات پر قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ قمرمشانی سب انسپکٹر محمد رمضان اور ان کی ٹیم دوران چیکنگ محمد اسماعیل سے پسٹل 30 بور اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم نعمت اللہ سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ اسلحہ پستول 12 بور برآمد کیا۔ دونوں ملزمان اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکے، جن کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ اسلام آباد کی لانگ مارچ جانب رواں دواں۔ عمران خان نے کہا، سپریم کورٹ نے ہمیں جن علاقوں میں کہا ہے وہاں پر پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں، کوئی قانون نہیں توڑنا، آئین اور قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج کرنا ہے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔
چیئرمین عمران خان نے مزید کہا، میں آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں۔ میرے اس سفر کا یہی مقصد ہے کہ ہم ملک میں حقیقی آزادی لائیں اور آج تک میں نے کوئی غیر آئینی چیز نہیں کی۔ میرا مطالبہ انتخابات ہے۔